پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الخلق واکرم المرسلین وعلی اہلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا دنیا اور آخرت میں کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنی اصلاح کر لی، اور وہ ناکام ہو گیا، نامراد رہا کہ جس نے اپنے نفس کو مٹی کے اندر دبا دیا، جو اپنے نفس کی اصلاح نہ کر پایا۔ ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام اصلاح نفس کے بارے میں ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہے۔ تو اس سلسلے کا یہ چھٹا پروگرام ہے، یہ چھٹی نشست ہے کہ جس کا موضوع صبر ہے۔ انسانی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو انسانی زندگی کو ہم دو بڑی ڈومینز کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں کہ انسان یا تو آزمائش کی حالت میں ہے یا خوشی کی حالت میں ہے۔ انسان یا تو ٹریجڈی میں ہے یا وہ کامیڈی کی حالت میں ہے۔ تو اگر انسان آزمائش میں ہے تو وہ صبر کرے، اور اگر خوشی کی حالت میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو ہمارے دین نے صبر اور شکر کی دو اصطلاحات کے ذریعے سے پوری انسانی زندگی کا احاطہ کر لیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ عجیب تر ہے کہ اگر اس کو کوئی آزمائش پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کے ہاں اجر پا لیتا ہے، اور اگر اس کو کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی ملے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کے ہاں اجر پا لیتا ہے۔ تو گویا بندہ مومن کا ہر حال اللہ سے اجر وصول کرنے کی حالت میں گزرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو یہ بہت بڑا مقام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائش ہر انسان کی زندگی کا ایک لازمی جز ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ ہاں، آزمائشوں کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے۔ کسی شخص کی آزمائش جسمانی ہے، جسمانی تکلیف میں، بیماری میں مبتلا ہے۔ کسی کی آزمائش ذہنی ہے اور کسی کی آزمائش مالی ہے۔ امیر آدمی اگر یہ سوچے گا کہ میری آزمائش زیادہ ہے، غریب آدمی اگر یہ سوچے گا کہ میری آزمائش زیادہ ہے، تو اس کی یہ سوچ درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسے مال نہ دے کر آزمایا ہو، لیکن ایک امیر آدمی مال ہونے کے باوجود غریب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا ہو۔ یعنی ہم اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن کچھ ایسی بیماری ہے، کچھ ایسی جسمانی تکلیف ہے کہ فلاں نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے۔ کچھ ایسی ٹینشنز ہیں، کچھ ایسا ذہنی تناؤ ہے، کچھ ایسا ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے کہ سکون کی نیند نہیں لے سکتے۔ گولیاں کھانے کے باوجود انہیں سکون میسر نہیں ہے۔ تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آزمایا ہے کہ یہ دنیا دار آزمائش ہے۔ انسان کی تمام ایفرٹس کا، اس کی تمام سٹرگل اور جد و جہد کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ آزمائش سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن آزمائش سے انسان قیامت والے دن ہی نکل سکتا ہے، اور وہ جنت میں جانے کی صورت میں۔ اس دنیا میں جب تک انسان ہے وہ آزمائش میں آئے۔ آزمائش انسان کی تقدیر ہے، اس لیے اللہ نے بہت زیادہ صبر کا حکم دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر آزمائش بڑھ جاتی ہے، انسان کا اجر بھی اسی قدر بڑھ جاتا ہے۔ تو آزمائش ایک اعتبار سے تو انسان کے نفس پہ بھاری گزرتی ہے کہ انسان کا نفس آزمائش کو پسند نہیں کرتا اور نعمت سے فرحت اور خوشی حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ
آزمائش انسان کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. آزمائش انسان کو اس آزمائش کے اندر سے، اس امتحان میں سے کامیاب کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ امتحان اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کی ایویلیویشن ہو، اور ایویلیویشن تبھی ممکن ہو سکتی ہے، اس کی اسیسمنٹ، جب کہ اس کو آزمایا جائے، اور آزمانا آزمائش کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے. یعنی سب سے زیادہ آزمائشیں ان لوگوں پر آتی ہیں کہ جو زیادہ دیندار ہوں. اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں نبیوں کو آزمایا جاتا ہے، اور نبیوں میں سے بھی سب سے زیادہ جسے آزمائش میں مبتلا رکھا گیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ جس قدر بلند مقام عطا کرنا چاہتے ہیں اس کو اتنا زیادہ آزمائش کی کٹھن وادیوں کے اندر سے گزارتے ہیں. اور جو شخص دین میں زیادہ آگے نہیں ہوتا تو اس کی آزمائشیں بھی کم ہو جاتی ہیں. یا جس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں زیادہ مقام عطا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آزمائش بڑھا دیتے ہیں. تو آزمائش ہر انسان کی زندگی کا لازمی جز ہے. آزمائش جب آتی ہے تو دو قسم کے رویے جنم لیتے ہیں. یعنی انسانوں کی طرف سے آزمائش کے مقابلے میں جو رسپانس آتا ہے اس کو ہم دو طرح سے کیٹاگرائز کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آزمائش آنے پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آزمائش کے آنے پہ صبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اصحاب کے ساتھ رستے سے گزر رہے تھے، تو قبرستان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اور آپ نے ایک خاتون کو دیکھا کہ جو قبر کے اوپر بیٹھی رو رہی تھی اونچی آواز کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی صبر کرو. تو اس خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ اگر آپ کا بیٹا فوت ہوا ہوتا تو میں دیکھتی کہ کیسے صبر آتا ہے یا کیسے دوسرے کو صبر کی تلقین کی جا سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خاتون کی یہ کنڈیشن، یہ حالت دیکھی تو آپ آگے چل پڑے، اس کو مزید نہیں سمجھایا. تو صحابہ میں سے کسی نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس سے مخاطب تھیں؟ تو وہ خاتون کہنے لگی میرے علم میں نہیں کہ یہ کون تھے. تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جواب دے دیا؟ تو وہ خاتون بڑی گھبرائیں، دوڑی دوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئیں اور آپ کو کہنے لگیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علم میں نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایک جملہ کہا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر وہ ہے کہ جس کا اظہار اس وقت کیا جائے جب پہلی مرتبہ تمہیں کوئی شاک لگتا ہے، جب پہلی مرتبہ تمہیں کوئی آزمائش پہنچتی ہے، جب پہلی مرتبہ تمہیں کوئی بری خبر سننے کو ملتی ہے کہ تمہارے بزنس میں، تجارت میں، کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو اس وقت تمہاری زبان سے کیا کلمات جاری ہوتے ہیں. بعد میں تو صبر سب کو آ ہی جاتا ہے. یعنی انسان کتنا اللہ سے لڑ لے گا، کتنا رو لے گا. ایک ہاسپٹل میں، لاہور کے بڑے ہاسپٹل میں جانے کا اتفاق ہوا، اور ہاسپٹلز میں تو یہ معمول کی بات ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ڈیتھس ہو رہی ہیں. تو کسی صاحب کو، کسی پیشنٹ کو، کسی مریض کو لایا گیا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اب ان کی ریلیٹیوز میں کچھ خواتین تھیں جو ہاسپٹل کی ریسیپشن پہ کھڑے ہو کے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور اتنا گلا پھاڑ پھاڑ کے چیختی رہیں، اور 5 منٹ کے بعد گویا ان کی آواز دب گئی. انسان کتنا چیخ لے گا؟ انسان کی ایک کیپیسٹی ہے، انسان کے اندر جو ہے وہ کچھ لمٹس ہیں. اس سے زیادہ نہ یہ چیخ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہ یہ رو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہ یہ آنسو نکال سکتا ہے. تو انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. ماں کا بیٹا اگر فوت ہو جائے گا تو کتنا رو لے گی؟ سال رو لے گی، 2 سال، لیکن ساری زندگی روتی رہے، ممکن نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں صبر تو سب کو آ ہی جاتا ہے. اصل صبر وہ ہے کہ آپ کا فوری رسپانس صبر بن جائے، کہ جب آپ کو آزمائش کی خبر دی جائے تو اس وقت آپ کا جو امیڈیٹ رسپانس ہو، فوری جو رد عمل ہو، وہ یہ ہو کہ
انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے جو کچھ بھی ہو۔ تو صبر کا رویہ بندہ مومن کی زندگی کا ایک بہت بڑا رویہ ہے۔ تو صبر کا رویہ بندہ مومن کی زندگی کا ایک بہت بڑا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صبر کا بدلہ جنت کی صورت میں بیان کیا ہی ہے۔ خود قرآن مجید میں 20 آیات ہیں کہ جن میں یہ بیان کیا گیا کہ آخرت میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو جو جنت عطا کریں گے تو وہ صبر کا بدلہ ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ اللہ کے بندوں نے جو صبر کیا تھا اس صبر کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ ان کو جنت عطا کریں گے اور ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ایک دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا کہ ان کو جنت کے اندر جو بلند محلات عطا کیے جائیں گے، وہ محلات جو ہے وہ بلند بالا خانے جو ہیں، وہ کتنی سٹوریز والی جو بلڈنگز ہیں وہ ان کے صبر کا بدلہ ہوں گی۔ تو صبر کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید کے اندر، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ان میں سے بعض لوگوں کو دنیا کی امامت عطا فرمائی، یعنی لیڈرشپ دی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور دنیا کی امامت کب اللہ نے بنی اسرائیل کو دی؟ جب انہوں نے صبر کر کے دکھا دیا۔ تو صبر صرف آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر دنیا میں کسی مقام پہ پہنچنا ہے، دنیا کی لیڈرشپ اگر ہم نے حاصل کرنی ہے، دنیا میں کوئی مقام اور مرتبے تک پہنچنا ہے، کوئی سٹیٹس حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی صبر بہت ضروری ہے۔ بے صبر آدمی دنیا میں بھی کوئی بڑا مقام حاصل نہیں کر پاتا۔ تو صبر آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے، اور صبر دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی فلاح کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اور قرآن مجید نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ صبر کا رویہ ایک ایسا رویہ ہے جو انسان کو خوشی عطا کرتا ہے۔ یعنی آزمائش تو سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، دنیا میں کوئی شخص آپ کو اپنے ارد گرد ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کے اوپر آزمائش نہ آ رہی ہو۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، لیکن جو بھی آزمائش آتی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ اور اللہ عز و جل نے آگے چل کے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو کوئی آزمائش کی حالت میں اللہ کے اوپر ایمان لا کے دکھا دے گا، یعنی آزمائش کی حالت میں بھی ایمان کی حالت میں رہے گا، اللہ کے اوپر اس کا یقین پختہ رہے گا، اس کے اوپر صبر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کر دیں گے۔ یہدی قلبہ، یعنی اس کے دل کو سیدھا رستہ دکھا دیں گے۔ وہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو صبر کرنا چاہے گا اللہ عز و جل اس کو صبر عطا فرما دیں گے، جو صبر نہیں کرنا چاہے گا تو اللہ عز و جل کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بے صبری کا رستہ اختیار کر لے۔ یہ ہری بھری جو کومپل ہے، یہ چھوٹا سا تنا ہے، تیز ہوا اس کو کبھی دائیں طرف لہراتی ہے، کبھی بائیں طرف جھکا دیتی ہے۔ تو بندہ مومن کی مثال یہی ہے کہ یہ آزمائش کی زندگی کبھی اس کو دائیں طرف لے جاتی ہے، کبھی بائیں طرف لے جاتی ہے، تو یہ لہراتا ہی رہتا ہے، ہوا کے زور کے اوپر جھولتا رہتا ہے۔ اور کافر کی مثال کیا ہے کہ کافر کی مثال جو ہے وہ صنوبر کے ایک درخت کی سی ہے کہ تیز ہوا آتی ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ وہ آندھی جھکڑ اور طوفان اتنا تیز چلتا ہے کہ وہ اس کو جب اکھاڑتا ہے تو ایک ہی مرتبہ جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے پاؤں جو ہے وہ زمین کے اندر پھر جمے نہیں رہتے۔ بندہ مومن کے اندر لچک ہوتی ہے، وہ دائیں بائیں ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ زمین سے اکھڑتا نہیں، وہ اپنے ایمان کے اوپر قائم رہتا ہے۔ تو یہ صبر اسی لچک کا نام ہے، صبر اسی چیز کا نام ہے کہ ہم آزمائش کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے دکھا دیں، ہم آزمائش کی حالت کے اندر اللہ کی رضا کے اوپر اپنے آپ کو راضی کر کے دکھا دیں، اس کو ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جس حال میں بھی رکھیں ہم خوش ہیں۔ اگر آپ اپنی نعمت کی حال میں رکھیں تو ہم اس پہ بھی خوش ہیں، اور اگر آپ اپنی آزمائش کے حال میں رکھیں تو ہم آزمائش کے تو قابل نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس پہ بھی راضی ہیں، اس پہ بھی خوش ہیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائش سے نکلنے کے لیے تلقین فرمائی ہیں. یعنی اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے. ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اللہ سے صبر کی دعا کر رہا ہے تو آپ نے اس کو ڈانٹ دیا کہ اللہ سے آزمائش مانگ رہے ہو. مطلب صبر تو آزمائش کے بعد ہوتا ہے، تو اللہ سے آزمائش کیوں مانگ رہے ہو؟ اللہ سے آزمائش مت مانگو. ہاں آزمائش آ جائے تو پھر آپ اس کے اوپر صبر اختیار کرو. تو اللہ سے آزمائشوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء، اے پروردگار بری قسم کی جو آزمائشیں ہیں، جو بدترین قسم کی مشقتیں ہیں، تکالیف ہیں، ہم ان سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں. تو اللہ سے آزمائشوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آزمائش آ جائی تو اس آزمائش کے آ جانے کے بعد جو دعا ہمیں سکھائی ہے کہ اللہ اس آزمائش میں میرے لیے نرمی پیدا فرما دیں، یا تو مجھے صبر سکھا دیں یا پھر اس آزمائش کو نرم کر دیں، مجھ سے ٹال دیں. تو وہ دعا کیا ہے کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اے پروردگار کچھ آسان نہیں ہے مگر وہ جسے آپ آسان بنا دیں. اور اے میرے مالک آپ جب چاہتے ہیں سختی کو، پریشانی کو، غم کو، دکھ کو، تکلیف کو آسان بنا دیتے ہیں. تو میری اس آزمائش کو آسانی میں، میرے اس دکھ کو سکھ کے اندر کنورٹ کر دیں، اس میں تبدیل کر دیں. اے پروردگار میری اس آزمائش کو نعمت سے تبدیل کر دیں. تو آزمائش کی حالت میں اگر آزمائش بھاری ہو رہی ہو تو پھر ایک تو اللہ سے صبر کی دعا کرے، اور دوسرا خاص طور پہ اللہ سے اس اہتمام سے دعا کرے کہ اے پروردگار یہ آزمائش میرے لیے آسانی، اور خاص طور پہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اے پروردگار اے مالک اس آزمائش کو میرے لیے آسانی میں تبدیل فرما دے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگیوں میں خاص طور پہ آزمائش کے حالات میں صبر کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پیغام ٹی وی